اور درود جو ہے بھیجتے ہیں، اور فرشتے جو ہے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے لیے دعا بھی نہیں کرتے۔ اس کی وضاحت خود اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 26 سے لے کر 28 میں کی، اور اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، کہ یہ مشرکین مکہ دور جہالت میں کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ نے اپنے لیے جو ہے اولاد پیدا کی ہے، اللہ نے اپنے لیے اولاد پیدا کی، اس لیے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں کہتے تھے، اور اللہ نے اس بات کو جواب بھی دیا اور کہا خود اپنے لیے تو لڑکے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے لڑکیاں کر دی اور فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں بنا دی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے جو ہے اولاد پیدا کی ہے، اللہ کہتا ہے سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے ان تمام عیوب سے اور کمزوریوں سے، بل عباد مکرمون، یہ تو اللہ کے بندے ہیں جو اکرام والے ہیں۔ کس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے؟ فرشتوں کی۔ یہ تو اللہ کے بندے ہیں جو اکرام والے ہیں۔ آگے فرمائے لا یسبقونہ بقول وہم بامرہ یعملون، اور وہ اللہ کے حکم سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں، اللہ نے جو کہہ دیا اس قول سے سبقت، اس سے آگے اپنی بات کرتے ہی نہیں ہیں، اور اللہ ان کے تمام معاملات کو جانتا ہے فرشتوں کے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے ان کے آگے اور ان کے پیچھے کیا ہے، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور اللہ تعالی ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے تو ان کے لیے ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے۔ تو آپ کہیں گے جب اللہ خود راضی ہے تو ان کی سفارش کی ضرورت کیا ہے؟ یہ فرشتوں کا مقام بتانا ہے۔ میں نے یہ بات وضاحت کی تھی شفاعت کے اندر کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ انہی کی شفاعت انبیاء سے، نیک لوگوں سے، شہیدوں سے، فرشتوں سے کروائیں گا جن لوگوں کو وہ خود بخشنا چاہیں گا۔ تو پھر شفاعت کا مقصد کیا ہوا؟ جب اللہ خود چاہتا تھا ان کو بخش دے، شفاعت کا مقصد ہوگا ان لوگوں کے مقامات کو بتانا اور ان لوگوں کو عزت دینا جس میں سب سے پہلی جماعت انبیاء کی ہے، پھر اس کے بعد صدیقین ہیں اور شہداء ہے، اور پھر نیکوکار جو ہے ان کا مقام بتانا مقصود ہوگا دوسرے لوگوں کو۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو لہٰذا یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے، کس کے لیے؟ جس سے خود اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا فرشتے اگر کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو وہ عمل کو لپک جائیے، پکڑ لیجئے، زندگی کا معمول بنا لیجئے، اس لیے کہ اللہ جن سے راضی ہوتا ہے انہی کے لیے انہیں بھیجتا ہے، اور جب ان کے لیے بھیجتا ہے تو وہ اللہ ان کی سفارش کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ آگے فرمایا وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ تو اللہ کے ڈر اور ہیبت سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو فرشتے اپنے دل سے کچھ نہیں کر سکتے، اپنے مرضی سے سفارش بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ تو اللہ سے بہت خوف کھاتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں، اور وہ سفارش کرتے ہیں ان لوگوں کی جس سے ان کا رب راضی ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ فرشتے بہت ہی بہترین ذریعہ ہے کہ ہم ویسے اعمال کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں جو آتے ہیں کرنے کی کوشش کریں جن سے فرشتے درود بھیجتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور ایسے اعمال سے بچے جن کے لیے فرشتے بد دعا کرتے ہیں۔ کسی بھی فن، کسی بھی ہنر میں ہم مطمئن نہ ہوں، بلکہ اس میں آگے بڑھنے کی، اس میں اور سیکھنے کی، اس میں اور اچھا کرنے کی لگن، ہنر اور کوشش کرتے رہے۔ یاد رکھیں سیکنڈ پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا، یاد رکھیں، وہ یہ تھا کہ کریٹیکل تھنکنگ ایک انسان اپنے اندر بڑھائے، مطلب مثبت تنقیدی سوچ کو جو ہے بڑھاوا دیا جائے، اس لیے کہ یہ مثبت تنقیدی سوچ بہت سارے کاموں میں انسانیت کو آگے بڑھاتی ہے، اور جتنے انوینشنز اور ڈسکوریز ہوتے ہیں، جتنی ایجادات ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ سوچتا ہے اس کے بارے میں۔ تو کریٹیکل تھنکنگ یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے بچوں کے اندر اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور اس نقطے پہ بات کو ہم نے اس کے اندر روکا تھا کہ سوال کرنے کی ان کو اجازت دیں، سوالات کرنے دیں، سوال نہ کرے تو ان سے سوال کرنے لگائے، اس لیے کہ سوال کرنا یہ کسی بھی فن اور ہنر کے سیکھنے کی بنیاد ہے۔ یاد رکھیے اس کے بغیر کوئی چیز، کوئی فن میں انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آئیے اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں اپنے، اور تھرڈ پوائنٹ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا اسی کڑی میں۔ یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر یا اپنے اندر ڈیولپ پرابلم سالونگ میتھڈ، مطلب اس کو کہیں گے پرابلم سالونگ سکلز، اپنے اندر مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرے، اپنے اندر پرابلمز جو آتے ہیں اس کو سالو کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ یاد رکھیں یہ جدید دنیا کے اندر بہت بڑی چیز ہے، ویسے ہر دور میں بڑی چیز تھی کہ لوگوں کے مسائل کو سالو کرے، لوگوں کے ایشوز کو سالو کرے، لوگوں کے پرابلمز کو سالو کرے، خود کے پرابلمز کو سالو کرے، خود پرابلم کا حصہ نہ ہو، خود مسئلے کا حصہ نہ ہوتے ہوئے مسئلے کے حل کا حصہ ہو۔ یاد رکھیے یہ ایک مومن کا کام ہے۔ یاد رکھیے دنیا کے اندر جتنی ایجادات ہوئی، یاد رکھیے وہ کسی نہ کسی مسئلہ تھا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے لوگوں نے وہ کیا۔ آپ جتنے بڑے لوگوں کو، ڈاکٹرز، انجینئرز، سائنٹسٹ، یا جس کو کہیں گے ڈسکوررز، انوینٹرز، جن کو بھی آپ عزت دیتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے دنیا میں جو انسانیت کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی۔ جیسا مثال کے طور پر روشنی کا مسئلہ تھا،
تو کسی نے الیکٹریسٹی پیدا کرنے کی کوشش کی، الیکٹریسٹی پیدا ہوگی تو بلب بنانے کی کوشش کی، بلب بن گیا تو بلب کو کم قیمت میں چلانے کی کوشش کی، بلب کم قیمت میں چل رہا ہے تو اس کو پھر الیکٹریسٹی سے کیوں سولار سے بنانے کی کوشش کی، مسائل تھے، حل دیا جاتا رہا. اور آج بھی دنیا میں وہی قومیں، وہی لوگ آگے مانے جاتے ہیں، اول مانے جاتے ہیں، جس کو کہیں گے ایڈوانس مانے جاتے ہیں، جو لوگوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں. جیسے کہ ایک چوراہا تھا، لوگ آ رہے تھے، گاڑیاں تو نہیں تھی لیکن سائیکلیں تھی، چھوٹے موٹے سائیکل رکشا تھے، لیکن آ کے ایک دوسرے کے سامنے کولائڈ مطلب رک جا رہے تھے، ٹریفک جام ہو رہی تھی. کسی نے حل دیا کہ ایک آدمی کو کھڑے کر دے جو مسئلے کو حل کرے، تین طرف سے لوگوں کو روکے، ایک طرف سے جانے دے، اور ایسا کر کر کے سائیکل کے آرڈر میں کرے. اس کے بعد جو ہے وہ ٹریفک سگنل بن گیا. آج کے دور میں جو آدمی تو نہیں ہوتا ہے، مشین یہ کام کرتی ہے، لائٹس یہ کام کرتی ہے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. لوگوں کا مسئلہ تھا، اس کو حل کیا گیا اندر کے. تو آج بھی دنیا کے اندر جو لوگ انسانیت کی ضرورت مانے جاتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں، یاد رکھیں، جو ان کے مسائل کو آج بھی حل کر رہے ہیں اندر کے. اب امت مسلمہ اس چیز کو دیکھیں، ہم سلوشن کا حصہ ہے یا پرابلم کا حصہ ہے؟ آج کی امت مسلمہ سلوشن کا حصہ نظر نہیں آ رہی ہے، پرابلم کا حصہ نظر آ رہی ہے. سب سے گندے محلے ہمارے، سب سے ان آرگنائز ٹریفک ہمارے پاس. اچھا یہ کوئی میں الزام کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قوم کو ابھارنے کے طور پہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. ہمارے شہر عزیز کے اندر، پورے مسلم بستی کے اندر ایک بھی سگنل ہے کہ بتائیے آپ. صرف آپ یہ نہیں بول سکتے حکومت نے ہمارے لیے محنت نہیں کی کہ ہمارے علاقوں میں ٹریفک جام نہ ہو. مسئلہ یہ کہ ہم خود نہیں چاہتے ہیں وہ کہ ایسا کچھ ہمارے ساتھ ہو. کیا ہمارے محلوں کے اندر، جس کو کہیں گے گورنمنٹ نے ڈیولپمنٹ پلان کے تحت سڑکوں کو بڑھایا نہیں بڑھایا، لیکن آج بھی ہمارے سڑکیں 10 فٹ کی جو تھی آج بھی 10 فٹ کی ہے، چونکہ باقی جگہ میری بکری بندھی ہوئی ہے، میرے دکان کا شیڈ آگے نکلا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک آدمی نے ڈیڈ پارکنگ کر کے رکھا ہوا، اس کے سامنے خراب گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے بعد 10 فٹ کا روڈ 10 فٹ کا ہی ابھی ایکسپانشن کے بعد بھی وہی حال ہے. تو ایسا نہیں کہ حکومت نے ہماری طرف نظر نہیں دی، ہم خود اپنے آپ کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے. لیکن بتائیے، ایک اچھا مارکیٹ جب تک ڈیولپ نہیں ہوتا، جب تک کہ ٹریفک کو، یہ جو آنے والا کسٹمر سے گاڑی کھڑے کرنے کو جگہ نہ ہو. پھر آپ بولتے ہیں کہ پرائم کسٹمر ہمارے علاقوں میں نہیں آتا. کیوں آئیں گا؟ آپ کے پاس اسی گاڑی کھڑے کرنے کی جگہ نہیں ہے آپ کے. اس میں اندازہ لگائیے، یہ سب ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے. تو یہ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری سوچ کا مسئلہ ہے. تو میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، حقیقت کو بتا رہا ہوں، یہ سب کو ماننا پڑے گا. تو ہم پرابلم کا حصہ ہے، سلوشن کا حصہ ہم نہیں. یاد رکھیے امت مسلمہ، ہر جگہ ہم مسائل پیدا کر رہے ہیں. وہ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ورنہ اسلام تو سلوشن کا حصہ ہے. اسلام آیا تو مسائل حل دینے آیا تھا. ارے یہ اسلام تو وہ ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ مسائل کو حل کرو اور جنت لے جاؤ، مسائل کو حل کرو مغفرت لے جاؤ، مسائل کو حل کرو اپنے آپ کو جس کو کہیں گناہوں سے صاف کرا لو. ایک شخص راستے سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک ٹہنی پڑی ہوئی ہے جو کہ راستے کو روک رہی ہے. ٹہنی پارٹ آف پرابلم ہے. اس نے طے کر لیا کہ میں اس ٹہنی کو ہٹائے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ گیا، اس ٹہنی کو وہاں سے ہٹا دیا، اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت کر دی، چونکہ وہ پارٹ آف سولوشن تھا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. دیکھیے آپ سمجھ رہے ہیں، اسلام تو پارٹ آف سولوشن ہے. آئیے دوسری مثال دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، سب سے افضل شاخ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا شاخ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، پرابلم کو سالو کرنا ہے. آپ کو راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا ہے. تو ہم ایز اے کمیونٹی ہم پرابلم کو سالو کرنے والے لوگ ہیں، لیکن آج ہم ایز اے کمیونٹی ہم پرابلم بن چکے ہیں. اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا، اعتراف کرنا پڑے گا، اس لیے کہ حقیقتوں کو جب تک اعتراف نہیں کریں گے چینجز نہیں آنے والے ہیں. میرا گھر تو سب سے صاف ہے، لیکن میری کھڑکی سے میں تھوکتا بھی ہوں اور کچرا بھی ڈالتا ہوں، میں پارٹ آف پرابلم ہوں. میں اپنے گھر کے سامنے کسی ایک آدمی کو گاڑی کھڑے کرنے نہیں دیتا ہوں، اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا کھڑے کر دیتا ہوں، لیکن میں جب کہیں بھی جاتا ہوں گاڑی کہیں بھی کھڑے کرتا ہوں، میں پارٹ آف پرابلم ہوں. آپ سمجھ رہے؟ مسلمان اگر ایسی سوچ رکھے تو آپ جانیے کیا ہو جائیں گا. دیکھیے ایک جگہ چوراہا ہے، ویسے چوراہوں پہ ہے نا ایک سرکل ہمیشہ ہونا چاہیے تاکہ گاڑیاں ٹرن لینے میں آسانی ہوتی ہے. ایسا ڈائریکٹ ٹرن لینے میں ٹریفک جام ہوتی ہے. تو میرا اصل کیا بولتی ہے، اگر ایسا جانے سے پرابلم ہوتی ہے اور میں پارٹ آف پرابلم ہو رہا ہوں تو لمبا ٹرن لے کے آؤں گا انشاءاللہ. میں پارٹ آف سولوشن بنیں گا، پارٹ آف پرابلم نہیں بنوں گا. میں کئی لائیو ایگزامپل دے سکتا ہوں، سمجھ رہے ہو، جو آپ سمجھ بھی سکتے ہیں. اگر میری ایک گاڑی کراس کرتی پورا روڈ اور اطراف کی پوری طرف کی گاڑیاں رک جاتی میری گاڑی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اگر 100 گاڑیوں کے 10 منٹ خراب ہوتے ہیں تو 1000 منٹ خراب ہوتے ہیں، تو میں پارٹ آف پرابلم نہیں سولوشن ہوں. میں اپنی گاڑی کو بیچ میں نہیں لے جاؤں گا، انتظار کروں گا چاہے میرا 1 گھنٹہ کیوں نہ جائے، چونکہ لوگوں کے 15 گھنٹے برباد کرنے سے، چونکہ 1000 منٹ اپروکسیمیٹلی 15 گھنٹے ہوتے ہیں، میں اپنا 1 گھنٹہ برباد کر سکتا ہوں. میں پارٹ آف سولوشن رہوں گا، میں پارٹ آف پرابلم نہیں بنوں گا. پرابلم جو لوگ سالو کرتے ہیں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. کسی مفتی اور عالم کی آپ عزت کیوں کرتے ہیں؟ پورے محلے میں مسائل پیدا کر کے رکھ دیے انہوں نے؟ نہیں، انہوں نے آپ کے شرعی مسائل کا حل دیا تو آپ نے ان سے محبت کی، آپ نے ان کو مقام دے دیا.
ہے نا. تو جو بھی کسی کا پرابلم کرتا ہے, سائیکولوجیکل پرابلم ہو, فزیکل پرابلم ہو, مینٹل پرابلم ہو, فائنینشیل پرابلم ہو, وہ کیا ہو جاتی ہے, قومیں پسند کی جاتی ہے, وہ آدمی پسند کیا جاتا ہے. آپ نے کسی آدمی غریب تھا, اس کا پرابلم یہ تھا کہ اس کے پیسے نہیں ہے, وہ علاج نہیں کرا سک رہا, کھا نہیں سک رہا, آپ نے پیسے دیا, سولوشن دے دیا اس کو, وہ کر دیا. یہ تو چھوٹا تھا, لیکن ہمیں تو ایک بڑے مسائل کا حل دینا ہے, جس کو عام زبان میں کہوں گا کہ ایک گریک مثال ہے کہ کسی کو مچھلی صدقے میں دینے سے بہتر ہے مچھلی پکڑنا سکھا دو, مانگیں گے ہی نہیں. پھر وہ کسی کو آپ کے گھر پہ مانگنا آیا ہے کہ مجھے کچھ دو, اور آپ کا گاؤں جو ہے مچھلی پکڑتا ہے, مطلب مچھلی پکڑنے کے وہاں وہ ہے, تو اس کو مچھلی صدقے میں دینے سے اچھا اس کو صبح بلاؤ اور لے جا کر مچھلی پکڑنا سکھا دو. مسئلے کا حل ہی ختم کر دیا آپ نے. مانگنے کی اس کو ضرورت نہیں, اس کو مچھلی پکڑنا آتی ہے, مطلب کسی کو صدقہ دینے سے بہتر ہے اس کو روزگار سے لگا دو. تو ہم پارٹ آف پرابلم ہے, سولوشن دیکھیں. دنیا میں انہیں کی عزت کی جاتی ہے. اللہ رب العزت قرآن فرماتا اور کہتا ہے, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 269 کا قصہ, اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو حکمت دے دی گئی, دانائی دے دی گئی, سمجھ بوجھ دے دی گئی, اس کو کثیر اللہ نے خیر دے دیا. تو یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں. تو پرابلم کو سالو کرنے کی وجہ سے نجات مل سکتی ہے. پرابلم کو سالو کرنے اسلام آیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انسانیت کے مسائل حل ہوئے. خواتین کا مسئلہ حل ہوا جن کو زندہ دفن کر دیا جا رہا تھا. عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا, بیچے اور خریدنے کی چیز سمجھی جاتی تھی, ان کو وہ اٹھا کر اس بیچنے اور خریدنے کے مقام سے اس مقام پہ لے گئے کہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا. ماں ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے. عورت کے بارے میں, بیوی کے بارے میں کہہ دیا, کسی انسان کے اخلاق کے بارے میں جاننا, اس کا کیریکٹر ویریفیکیشن کرنا, تو اس کے بیوی سے پوچھو. اس کو لے جا کے کس مقام پہ بٹھا دیا, کیریکٹر ویریفیکیشن کے لیول پر بٹھا دیا کہ وہ بولیں گی کہ میرا شوہر اگر اچھا ہے تو اچھا ہے, تو یہ مقام پہ لے جا کے ایک عورت کو بٹھا دیا. بیٹی کے بارے میں کہہ دیا, جو 3 بیٹیاں, 2 بیٹیاں, ایک بیٹی کی پرورش کرے, اس کے اچھے سے بیاہ کر دے, وہ جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گا. تو یہ مقام کو یہاں سے لے جا کر وہاں بٹھا دیا. پرابلم تھا, سولوشن دے دیا. کیا انسانیت سود کی وجہ سے پریشان تھی, انسانیت جنگ کی وجہ سے پریشان تھی, انسانیت بھوک مری کی وجہ سے پریشان تھی, اسلام نے سب کا سولوشن دیا. زکوٰۃ کے ذریعے سولوشن دیا, صدقات و خیرات کا حکم دے کے سولوشن دیا. تو اسلام پارٹ آف سولوشن ہے, اسلام پارٹ آف پرابلم نہیں ہے. افسوس مسلمان پارٹ آف پرابلم ہے, پارٹ آف سولوشن نہیں ہے. اس بات کو ماننا پڑے گا. قومی حیثیت سے, شخصی حیثیت سے ایک انسان بہت نیک ہو سکتا ہے, بڑا کام کر رہا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. ایک قوم کے طور پہ ذہنیت ہے کہ ہماری نہیں ہے. یہ بات کو سمجھیے, آپ اس بات کا اعتراف کیجیے. جب تک مسائل کا اعتراف نہیں ہوگا, قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ بات یاد رکھیے. تو لہٰذا آج لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں. دنیا کے اندر لوگ تھے جو کھانا کھانا چاہتے تھے ہوٹل سے. ہوٹلیں تو ہر جگہ کھلی تھی. مسئلہ یہ تھا کہ ہوٹل پہ کھانا کھانا ہے تو جائیے, پھر کھانا کھائیے. کسی نے عقل لگائی, مسئلہ تو ہے, کھانا سب کو ہے, لیکن آئیں گا کیسے؟ تو ایک ایپ بنا دیتا ہوں, آپ گھر پہ بیٹھے بیٹھے ہوٹل سے کھانا منگا کے کھاؤ. مسئلے کا حل دے دیا, خود کی روزی چالو ہو گئی, 100 کروڑ پلس کی کمپنی بن گئی, لاکھوں لوگ جاب پر لگ گئے. پارٹ آف سولوشن اس نے کیا, مسئلے کا حل نکالا. دیکھیے وہ چیز پیسہ بھی کما رہی ہے, وہ چیز نام بھی ہو رہی ہے. گاڑی سب کو چاہیے سفر کرنا ہے, تو بچے کو بھیجو. بچہ کو نکڑ پہ جاتا تھا, رکشے والے سے بھاؤ کرتا تھا, رکشے والا بولتا تھا میں یہاں نہیں چلوں گا, وہاں تک چلوں گا, گلی کے اندر تک نہیں. وہ فلائیں, کسی کو لگا کہ سب کو گاڑی چاہیے, کیوں نہ گھر بیٹھے گاڑی بلائی جائے. کیوں آدمی جائے, کیوں بچہ جائے, کیوں گاڑی لے کر آئے, اور کیوں اس سے اتنی بات کرے. لوکیشن ادھر سے ڈالو, ادھر پہنچنا ہے, ختم. آنا ہے تو نہیں تو مت. وہاں سے آدمی آیا, آپ کو لے گیا جہاں تک لوکیشن برابر لے آ کے ڈراپ کر دیا. مسئلہ تھا لوگوں کا, حل دے دیا گیا. دنیا کے اندر اس کی وہ ضرورت بن گیا ہے. نہیں. اب بتائیے ایسے کون سے پرابلم کا سولوشن میں اور آپ آج دے رہے ہیں انسانیت کو؟ تو کیوں نہ لوگ ہم سے سوال کرے, تم کیا کیا تم نے؟ نہیں, ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہے, ٹھیک ہے نا, اس پہ عمل کر کے بتاؤ نا. پھر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ دنیا میں سب سے آگے ہوتے ہیں. میں اور آپ تو نہیں. ہماری موجودگی کی وجہ سے لوگ دکانیں چھوڑ کے چل جا رہے ہیں. ارے مسلمانوں لے لیے کہ دکانیں اب یہ بازار میں اپن نہیں لیں گے. ہماری مسجدوں کی تعمیر سے پرائم اسپاٹس اور شو رومس نہیں آتے اس علاقے کے اندر. نہیں, مسلمان نکل کے بہت تماشا کرتے مسجد کے بعد, لہٰذا یہاں سے شو رومس اٹھا دو. اب مسجد بن گئی. دیکھو آپ مسجد کے پاس کیا رہیں گا, پارٹ آف پرابلم والی دکانیں کھولیں گے. آپ میں ہی نہیں کروں حرام ہے حلال, حرام حلال کی بات الگ ہوتی ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے کہ کچھ چیزوں کی کچھ جگہ ضرورت ہوتی ہے اور کچھ جگہ ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس بات کو سمجھو. آپ پان کی دکان کھولیں گے, اس میں ایک گوشت کی دکان کھولیں گے, اس میں ایک حلال چیزیں ہیں. حلال حرام کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کے پرائم اسپاٹ پہ بنے بنگلے کے نیچے آپ یہ دکانیں دیں گے رینٹ پر؟ وہ پان کھا کے تھوکیں گا. گورنمنٹ رول کے حساب سے تمباکو کو ایجوکیشنل زون کے اتنے فٹ میں رکھنا چاہیے, اور آپ نے اسپریچول زون کے اندر کھول دیا, اس کو دینی ادارے کے اندر کھول دیا آپ نے اس دکان کو. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ سب ہو رہا ہے. تو پارٹ آف پرابلم ہم بناتے ہیں. مسجد کا کنسٹرکشن پارٹ آف پرابلم ہے لوگوں کے لیے.
میرے اس جملے کو کوئی نہ پکڑے اتنے سے. میں یہ کہہ رہا ہوں ایز اے مسلم. پہلے دیکھیے نا, پہلے زمانے کی مسجدیں پارٹ آف پرابلم تھی یا سلوشن تھی؟ وہ مسجدیں پرائم اسپاٹ پہ بنتی تھی, پرائم پیسہ لگا کے بنتی تھی. اللہ رب العزت نے 100 سال تک ان کو باقی رکھا اور انسانیت فائدہ اٹھا رہی. دیکھیے ہمارے شہر کے بازار جو پرائم بازار ہے سب مساجد کے نیچے بنے ہوئے ہیں. دیکھ لیجیے, مسجدیں کھڑی ہے اور اس کے اطراف میں یہ ہے. تو ہم پارٹ آف, جب تک سلوشن تھے لوگوں نے ہم کو سر آنکھوں سے بھی اوپر ہاتھوں پہ اٹھا کے رکھا تھا, ایسا بھی نہیں اوپر ہاتھوں پہ اٹھا کے رکھا. جب پارٹ آف پرابلم بنے تو لے آ کر پھینک دیا. تو ہمارا دین ہم سے یہ چاہتا ہے, جدید زمانہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے پارٹ آف پرابلم نہیں سلوشن بنے. تو پرابلم سالونگ سکلز اپنے بچوں میں پیدا کرے, مسئلہ دے اور بولو اس کو سالو کر کے بتاؤ, مسئلے کا حل نکال. ہاں بس بچے کو مسئلہ آتے بولتے تو چھوڑ دے میں کر لیتا, تم ہی کرو گے چاہے جتنا ٹائم نہ لگے. تمہیں سیکھنا ہے مسئلے کا حل, پرابلم سالونگ سکلز اس کو کہتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی کئی مثالیں, وقت نہیں کہ پورا لیکچر اس پہ ہم لیں. آئیے چوتھا پوائنٹ ہمارا وہ ہے کریٹیوٹی اور انوویشن. چوتھا پوائنٹ کہ ہمیں جدید دنیا کے اندر اگر رہنا ہے تو ہمیں کریٹیو اور انوویٹو بننا ہے, مطلب تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرنا ہے, چیزوں کو بنانا ہے اور نئی نئی چیزوں کی ایجاد کرنا ہے. یہ سخت ضرورت ہے, یاد رکھیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے, آپ نے ہر جدید حلال چیز کو آگے بڑھاوا دیا اور کہا کہ بناؤ اس کو, کرو اس کو, جاؤ اس میدان میں آگے. آئیے کچھ مثالیں دیتا ہوں آپ کو کہ اسلام دنیا میں ہم کو پیچھے رکھتا ہے, ہمارے اندر کریٹیوٹی انوویشن کو ختم نہیں کرتا ہے بلکہ اس کو بڑھانا دیتا ہے, بلکہ بڑھاوا دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے زبان سیکھنے کا حکم دیا. اس کی زبان یہودیوں کی زبان. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا 1 مہینے کے اندر تقریباً میں نے اتنا سیکھ لیا کہ میں ان کے آنے والے لیٹرز کو پڑھتا تھا اور رسپانس اور جواب دیا کرتا تھا. تو لرننگ نیو لینگویجز, انوویشن اور کریٹیوٹی, تبدیلی لانا ہے, تخلیقی صلاحیت پیدا کرنا ہے, چینج لانا ہے, تو زبانیں بھی سیکھنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول نے زبان سیکھنے کی اجازت دی. کس کی زبان؟ کس کی زبان؟ یہودیوں کی زبان تھی وہ. تو پتا چلا علم کے معاملے میں کوئی یہود اور ہنود اور عیسائی نہیں ہوتا ہے. علم اللہ کی طرف سے عطا کردہ چیز ہے جو انسانیت کو اللہ نے دی ہے. وہ ایک مومن کی جس کو کہیں گے گمی ہوئی ملکیت, ایک طرح سے جہاں بھی ملیں گا اس کو لیں گا, اچھی چیزوں کو, اچھا علم. تو یہاں کا سیکھو لینگویج کو. اس زمانے میں بولی جانے والی لینگویج سیکھ سکتے ہیں, میں کہوں گا آج لکھی جانے والی, پڑھی جانے والی, کوڈ کی جانے والی, ان لینگویجز کو سیکھیے آپ ساری, چونکہ اللہ کے رسول نے اجازت دے دی علم سیکھنے کے لیے, چاہے کسی کے پاس سے بھی ہو. آئیے دوسری مثال, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی اور اللہ کے رسول, جب ہم لیٹرز لکھتے ہیں شاہان کو, بادشاہوں کو, تو یہ بادشاہ جب تک خطوط کو نہیں پڑھتے جب تک اس پہ سیل نہ ہو, کیا آپ کے لیے ایک سیل بنا دی جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سیل بنا دی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاندی کی انگوٹھی بنائی گئی جس کے اندر ایک کالا حبشی نگینہ تھا اور اس نگینے پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ. پھر جب خطوط لکھے جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں سے اتار کر دیتے اور اس کو لے کے لاک جو ہوتا ہے اس کو ڈال کے اس پہ سیل کر دیا جاتا. سمجھ رہے آپ بات؟ مینوفیکچرنگ کی اجازت دی گئی, اگر ضرورت ہے تو بناؤ نئی نئی چیزیں. ضرورت ہے انگوٹھی کی بنائی گئی, مطلب اجازت ہے کہ آپ کو نئے کام کرنے کی. بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں دین پہ آنے کا مطلب یہ دنیا کو چھوڑ دینا. ارے دنیا میں جی کے دین پہ چلنا ہے. اگر میں کہہ رہا ہوں جہاز چل رہا ہے پانی کا, تو کہاں چل رہا ہے؟ ریگستان میں, ہماری گلی میں پانی میں چلتا ہے نا. تو میں دین پہ چل رہا ہوں تو کہاں چل رہا ہوں؟ خبر میں, مرنے کے بعد. ارے دنیا میں چلنا پڑتا ہے دین پر, اجازت دے دی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے, صحابہ نئے نئے ایمان والے تھے. آپ نے دیکھا کہ جھاڑ پہ کچھ نقاشیاں بناتے ہیں, گرافٹی کرتے ہیں, کچھ چیزیں لکھتے اور بناتے, کچھ عجیب نقشے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مت بنایا کرو. اس سال فصل کم ہوئی. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول, وہ آپ نے جو منع کر دیا نا بنانے سے, ایکچولی وہ انسیکٹ اس سے اٹریکٹ ہوتے تھے, کیڑے مکوڑے اس سے رغبت پاتے تھے اور اس سے پولینیشن ہوتا تھا. مذکر جھاڑ سے مؤنث پہ بیج جاتا تھا, میل اور فیمیل ہوتے ٹریز کے اندر. تو جو کھجور کے جھاڑ مذکر اور مؤنث تھے وہ ایک دوسرے سے پولینیٹ کرتے تھے, تو کھجوریں زیادہ ہوتی تھی. وہ آپ نے اجازت نہیں دی تو یہ آج سال فصل نہیں. تو چونکہ نئے تھے صحابہ, اللہ کے رسول کو لگا شاید یہ کچھ اخیرے سے بناتے تو آپ نے منع کیا. اس روایت آپ نے فرمایا جو دنیا کا معاملہ ہے تم مجھ سے بہتر جانتے ہو, جب دین میں کچھ بات کہوں تو مجھ سے لے لیا کرو. مطلب یہ کہ آپ دنیا کے معاملے تمہارے حوالے جو کرنا ہے اس میں اچھا کرو, دین کا معاملہ جب دوں میں سے مجھ سے لے لیا کرو. تو آپ کو اجازت دے دی گئی ایگریکلچر کے اندر انوویشن, ٹیکنالوجی اور چیزوں کو استعمال کرنے کی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے, میری اور آپ کی نہیں. اندر کی. اور مسلمانوں نے پھر جو کریٹیوٹی اور انوویشن کیا, چونکہ ان کے دین
کا یہ تقاضا تھا، مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ صفت ضروری تھی. مسئلہ ہے حل کرنا ہے تو یہ سب ہونا نا کریٹو. اب جیسا سگنل ہے پرابلم آ رہی تو کریٹیوٹی کر کے کچھ بنانا پڑے گا نا. سگنل پول بنایا، لائٹ لگائی، فلاں ہوا، پروگرامنگ کی، سگنل کیسے چلے گا، سب ہوا نا. تو کریٹیوٹی انوویشن یہی تو ہے، اسلام یہی تو دے رہا تھا. اور اسلام کی پھر گولڈن ایج، یہ مسلمس اینڈ اسلامک گولڈن ایج نہیں ہے، اس کو میں کہوں گا یہ ہیومینٹی کا گولڈن ایج تھا. جب یورپ اندھکار میں تھا، یورپ نے کہا کہ ہمارے ڈارک ایجز تھے، حقیقت میں وہ صرف یورپ کے ڈارک ایجز تھے. لیکن یورپین نسل کی ایک برائی کیا ہے معلوم آپ کو؟ ان کا ترہ کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں اگر ان کے پاس بادل ہے تو پوری دنیا میں بارش ہو رہی ہے، وہ غریب ہے تو پوری دنیا غریب ہے، وہ اچھے تو پوری دنیا اچھی ہے. تو وہ اندھیرے میں، تم لگتا پوری دنیا اندھیرے میں ہی ہوں گی. یورپین نسلوں کی بس یہی رہا ان کا، گری بھی تو ٹانگ اونچی بولتے ہیں نا، یہ ان کا مزاج تب بھی تھا آج بھی ہے. اصول اپنے حساب سے بنائیں گے، ضابطے اپنے حساب سے بنائیں گے. جو ان کے لیے زندگی وہ زندگی ہے، جو دوسروں کے لیے زندگی وہ زندگی نہیں ہوتی، وہ ان کے حساب سے ہر چیز ہے. تو انہوں نے کہا ڈارک ایجز ہے، نہیں ڈارک ایجز نہیں تھا، یہ دنیا کا سب سے برائٹسٹ ایج چل رہا تھا. جب یورپ اندھکار میں تھا، دنیا جو ہے مسلمان مملکتیں، مسلمان لوگ روشنیوں میں جی رہے تھے. میں صرف یہ روشنی کی بات یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں. جب یورپ کے اندر اندھیرا ہو جاتا مغرب کے بعد، تو مسلمان شہروں کی حالت یہ تھے کہ وہاں اسٹریٹ لائٹس لگتے تھے، جو کہ وہ اپنے الیکٹریسٹی والے لائٹ نہیں، خندیلوں کے شکل میں. اتنے ایڈوانس سیولائزیشن تھی، وہ اتنا پیسہ بھی تھا. اس کا مطلب یہ ہے وہاں روشنیاں ہوتی تھی. یاد رکھیے، آپ کو پتا ہے اسپین کے اندر مسلمان آج سے 500-700 سال پہلے گوگلز پہنتے تھے دھوپ سے بچنے کے لیے. اتنے ایڈوانس تھے. اسپین میں چلنے والے لباس، وہاں کے اٹھنے بیٹھنے کی تہذیب پورے یورپ کاپی کرنے کی کوشش کرتا تھا، جیسے آج فرانس کو پوری دنیا فیشن میں کاپی کرتی ہے. اس لیے کہ ایڈوانس قوم تھی جو کرتی تھی، سب سے آگے تھی. گوگلز پہن رہے، چشمے لگا رہے دیکھنے کے لیے، تجربات کر رہے ہیں، کپڑے ایسے پہن رہے. قہوہ کی دکانیں ان کے پاس ہر نکڑ پہ کھلی ہے، ایسے بیٹھ کے ایشور سے قہوے بھی دے. قہوہ کافی شاپس. قہوہ سے لفظ کافی آتا ہے انگلش کے اندر، جو کافی شاپس ہوتی تھی جہاں لوگ جا کے مٹر گشتیر فالتو باتیں نہیں کرتے تھے. وہ ملک اور ملت اور دنیا کو آگے بڑھانے کے لیے کبھی ریلیکس ہوتے، کافی پیتے اور ڈسکشن کرتے آگے کیا کرنا ہے. آج چائے کے اڈے ہمارے پاس ہے، لیکن وہ کچھ اور ہی کام کر رہے ہیں. سمجھیے آپ، تو پورا یورپ کاپی کر رہا تھا اس کو کہ ویسا جینا ہے تو ویسا جینا ہے. کوئی ایسا بیلا جب یہ آئی، اسپین بٹا ہوا تھا کئی مملکت میں، لیکن بعد میں مسلمان بھی کمزور پڑ گئے. تقریباً 500 سال کی حکومت کے بعد ہوا یہ کہ پھر اسپین کی جو ناردرن حکومتیں تھی، انہوں نے اپنے آپ کو ایک جٹ کیا، اور کوئی ایسا بیلا کے ماتحت میں انہوں نے پورے یہ جس کو کہیں آئیبیرین پیننسولا، جو اسپین کا پورا علاقہ ہے، جس کے اندر 2-3 مملکتیں یاد رکھیے، پرتگال ہے، اسپین ہے یاد رکھیے، ٹھیک ہے، ٹریٹ آف جبرالٹر ہے، اور ساری چیزیں بہرحال 2-3 ملک کے بہرحال انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو یہاں سے ختم کر دیں گے، اور ریکوانکویسٹا چالو کیا. واپس سے اپنی زمینیں ہم لیں گے، مسلمانوں سے پاک کریں گے ان زمینوں کو. آپ کو پتا ہے کوئی ایسا بیلا جب مری تو اس کا مقبرہ آج بھی موجود ہے، آن لائن دیکھیے جا کر. جب مری تو اس کا مقبرہ مسلمانوں نے ہی بنایا، چونکہ مرنا ہے تو مسلمانوں کے طریقے پہ مرنا چاہیے. اس کے مقبرے میں آیتیں لکھی گئی، چونکہ مسلمان مرتے تو ایسے ہی مقبرے بناتے تھے. تو کہا مرنا بھی ہے تو ویسے ہی مرنا ہے، جینا بھی ہے تو ایسے ہی جینا ہے. تو گویا یہ تھا. وہاں جب مسلمان نکل بھی گئے تو وہاں کے بادشاہ اپنے نام کے آگے کیا لگاتے تھے معلوم؟ الخلیف، دا کیلف. مطلب ان کے پاس ٹائٹل یہ تھا کہ اگر کوئی بادشاہ ہے بڑا تو خلیفہ اس کے نام کے آگے لگنا چاہیے. الخلیف الفانسو دا سکسٹھ. اب یہ کیا ہے؟ السڈ. السڈ تو سنا نا آپ نے، بہت مشہور سے فلمیں بنی کتنی، ٹھیک ہے. السڈ دا کانکرر، بہت مشہور شخصیت تھی، مرسنری تھا، لڑتا تھا. السڈ السید، عیسائی تھا، لیکن ٹائٹل کیا لگاتا تھا اپنے نام کے آگے؟ چونکہ پورے علاقے کے اندر جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ ٹائٹل لگاتے تھے، السید، آقا ہمارے، بڑے ہمارے، ٹھیک ہے. تو اس کا نام تھا السڈ. فلم ہے اس کے نام سے، وہ ای ایل سے لکھتے اسپینش میں، ایل، ٹھیک ہے. آپ کئی الفاظ دیکھیے، ہائے اور ہیلو کے لفظ دیکھیے، یہ عربی زبان سے آئے. اب کوئی بولا ہائے ہیلو بولتے جہنمی ہے، یہ عربی زبان سے آئے. ہائے یہ عربیوں کا جو ایک دوسرے سے اسپین میں لوگ بات کرتے تھے، جس کے اندر کوئی اس کو بولتا تھا حیک، وہ بولتا تھا اہلن و سہلن. تو یہ ہیلو ہو گیا، چونکہ نان مسلم سے یہ گریٹنگز تھی، ان کی سلام نہیں کرتے تھے. تو اہلن و سہلن سے ہیلو لفظ آیا، اور اس کے جواب میں وہ کہتے تھے حیک، اللہ تجھے زندہ رکھے. تو حیک سے ہائی لفظ آتا ہے، ہیلو کا جواب ہائی ہے انگلش میں بھی، اور وہ اسپینی زبان سے آتا ہے. آپ دیکھیے، تو گویا گریٹنگز کیا بولنا ہے ملے تو یہ مسلمان سکھا رہے تھے دنیا کو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ آپ تھے، یہ آپ کی تبدیلی والا جذبہ تھا، یہ آپ نے دنیا کو دیا.
افسوس کی بات ہے، صد افسوس کی بات ہے، آج جس مقام پر پہنچے ہیں بہت ہی بدترین مقام ہے. اور اسلامک گولڈن ایج، اس کی جو سنہری جو جس کو کہیں گے جی دور تھا انسانیت کا، اس کی تو بہرحال اتنی مثال ہے کہ شاید ایک مثال دوں گا تو ایک لیکچر پورا اس پہ دے سکتا ہوں کہ یہ ایک مثال ہے لیجیے صرف، کہ کیا کچھ ہمارے آباء و اجداد نے انسانیت کو دیا. اب وقت تو اتنا نہیں ہے، صرف اتنا کہوں گا ایک کتاب ہے ضرور پڑھے. پڑھنا لکھنا تو آج کل ہوتا ہی نہیں ہم سے، لیکن پھر کوشش کرے، پھر پڑھو ایک بار، خود بھی پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ. 1001 انوینشنز مسلم ہیریٹیج ان آر ورلڈ، یہ کتاب ہے ٹی ایس الحسانی کی، یاد رکھیے انہوں نے کتاب لکھی، سلیم الحسانی یاد رکھیں ان کا نام ہے. انہوں نے کتاب لکھی 1001 انوینشن مسلم ہیریٹیج ان آر ورلڈ، کہ 1001 تجربات مسلمانوں کی دین جو دنیا کے اندر ہے. 1001 تجربات یا انوینشن جو آج بھی ہم استعمال کرتے ہیں انہوں نے دیا، جس کو 6 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا. گھر میں کیا استعمال ہوتا ہے، اسکول کالج میں کیا استعمال ہوتا ہے، فلاں فیلڈ میں 6 اس میں تقسیم کیا پوری کتاب کو. 6 اس میں 1001 انوینشن، مطلب جدید چیزیں جو مسلمانوں نے دنیا کو دی، چھوٹی سے لے کر بڑی. پڑھ لیجئے کبھی اس کو، پڑھ کر لگے گا کہ واقعی میں اس قوم نے بہت کچھ دیا. آپ کی تاریخ آپ کو بھلائی جا رہی ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اب گندگی میں پیدا ہونے والے، گندگی میں رہنے والے کیڑے جیسے اور گندگی میں مرنے والی قومیں جو بھیک مانگنے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں. لیکن یہ بات نہ کبھی صحیح تھی نہ کبھی صحیح ہو سکتی ہے. ہاں کوئی ایک قوم اپنے آپ کو اگر برائی میں پستی میں ڈالے وہ غلط بات ہے، لیکن مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اس کے مزاج کا حصہ نہیں ہے. ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کریٹیوٹی اور اس حال میں تھی. ایک مرتبہ مدینے کے باہر سے ایک آواز آئی، لوگ ابھی گھبرا گئے، اور ایسا وقت تھا جو آرام کا وقت تھا، لوگ گھبرا گئے اور پریشان تھے. ہم لوگ نکلے باہر گلیوں میں کہ کیا مسئلہ ہو گیا. اور مدینے کے اندر ابتدائی دور میں اور آپ سمجھیں آخر وقت تک بھی جنگی چالو تھی، پوری مشرکین آپ کو ہر طرف سے اٹیک کر رہے تھے. ہم پریشان ہو گئے. جب ہم باہر نکل کے ابھی پریشان ہوئے کہ دیکھے تو صحیح کیا ہوا، دیکھتے ہیں ادھر سے ایک تیز رفتار گھوڑا ہماری طرف دوڑتے ہوئے آ رہا ہے. جب گھوڑا دوڑتے ہمارے قریب آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار تھے، تلوار گلے میں لٹکی تھی اور بغیر زین کے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی جلدی میں کیسے بھاگتا ہے نا، گاڑی بغیر چپل کی کک مارو، سٹارٹ کرو، کپڑے سے کیسے دیکھو. اللہ کے رسول اٹھے، آواز کی طرف جا کے دیکھنے کے لیے آپ سوار ہوئے تو تلوار کے لیے کوئی روپ نہیں تھا، بھی رسی وہ جو ہوتی تھی باندھنے کی وہ نہیں تھی، تو گلے میں لٹکا لی اس کو اور اس آواز کی طرف دوڑے. گھوڑے پہ کوئی زین نہیں ہے. مدینہ جب آپ مکے سے نکل کر گئے تو آپ کی عمر 53 سال سے زائد ہے، مور دین 53 ایئرس آپ کی ایج ہے. اور اس 53 ایئرس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل کیپیبلٹیز آپ دیکھو. ایک گھوڑے پہ بغیر زین کے بیٹھنا، گھوڑا نیچے نہیں بیٹھتا آپ کو بٹھانے کے لیے اونٹ کے ایسا، گھوڑے پہ اچک کر بیٹھنا پڑتا ہے آپ کو. جس گھوڑے پہ زین نہ ہو اس کے بال پکڑ کے بیٹھنا پڑتا ہے، گھوڑے کو تکلیف بھی نہیں ہو، یا اس کے کمر پہ ہاتھ مار کے اچک کے بیٹھنا پڑتا ہے. بچے کھیلتے ہیں نا گلی میں، کبھی فزیکل فٹنس کا کیا لیول لگتا ہے اس کے لیے ایسا کرنے کے لیے. دیکھیں ابھی تو 40 سال میں چلنا نہیں ہو رہا ہم سے، عورتیں تو 1-2 بچوں کی پیدائش پوری ختم ہی ہو جا رہی ہے ہماری. تو یہ فزیکل فٹنس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں تھے، دیکھنا چاہ رہے تھے. ہمارے پاس جو ذمہ دار ہے وہ سب سے پیچھے رہتا، پہلے تم سب دیکھ کے آؤ، کوئی زندہ رہا تو ٹھیک ہے، وہاں کی حالت چل رہی، میں تو نہیں آؤں. آپ پہنچ گئے، اس کے لیے جو ہمت لگتی ہے، جو سیلف کانفیڈنس لگتا ہے کہ حالت کیسے بھی میں نپٹ سکتا ہوں، اس لیے میں جا سکتا ہوں. چونکہ کسی بیوقوف انسان کو ہم نہیں کہیں گے وہاں جا کے اپنی جو ہے مت مرا لے، جا کر کہیں مطلب غلط کام کر لے جس کے لیے اہل نہیں تھا. آپ لوگوں کا کانفیڈنس دیکھیے، فٹنس کا لیول دیکھیے، جانا دیکھیے، قوم کی فکر دیکھیے، اور واپس آ کے کہہ رہے آرام کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کتنی نصیحت ہے ہمارے لیے، اور قوم کا کیا حال ہے آپ اس سے صرف اندازہ لگا سکتے ہیں. گولڈن ایج کی 1-2 مثالیں دیکھیے، بات ختم کرتا ہوں، اور کچھ پوائنٹ باقی اگلے جمعہ کے لیے انشاءاللہ رکھ دیں گے اس کو ہم، کہ گولڈن ایج کی کچھ مثالیں آپ لے لیں تاکہ کم از کم یاد دہانی تو کہ ہم کیا تھے اور آج اپنا ہم نے کیا حال بنا لیا. تعلیم کو ہم نے اپنا زیور بنانا چاہیے، تربیت ہماری پہچان ہونا چاہیے، اخلاق سے ہم جانے جانا چاہیے. باقی ہمارا دین تو پرسنل چیز ہے نا، نماز روزے زکوٰۃ حج ہمارا پرسنل معاملہ ہے، جو قوموں کو دکھتا ہے وہ یہ سب ہے. تو آئیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے کیا کیا تجربات کیے. خاص طور سے آپ اگر تاریخ پڑھنا ہے تو 8ویں صدی سے لے کر تو 15ویں صدی تک پڑھ لیجئے. اس کے بعد 16ویں صدی سے تو یورپ کا کالونیل ایج چالو ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں انڈسٹریل ایج. 17ویں صدی سے چالو ہوتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے 17ویں صدی میں جب انڈسٹریل ایج آیا تو یورپ کے پاس یہ کارخانے بنانے کی صلاحیت کہاں سے آئی تھی؟ ڈارک ایجز میں تھے نا وہ، تو کیا آسمان سے کوئی چیز سیدھا آگے ان کا زیرو سے لے کر ہیرو بن گئے؟ وہ آلریڈی مسلمان یہ چیزوں کو استعمال کر رہے تھے، انہوں نے دنیا کو یہ سب دے دیا تھا، یہ تجربات ہو چکے تھے. آئیے ایک مثال دیتا ہوں ابن الہیثم کی. ابن الہیثم ایک سائنسداں تھے اور
1016 میں انہوں نے جو ایک تجربہ شروع کیا تھا، جس کو تجربہ تھا کہ روشنی کیسے سے اس کو ہم دیکھ پاتے ہیں، روشنی کیا ہے، روشنی کے الگ الگ وہ کیا ہے، وہ پوری اسٹڈی انہوں نے چالو کی 1016 میں۔ 2016 جب آیا اس کو 1000 سال ہوئے، تو یونیسکو نے ایک دن منایا اور کہا دا ملینیم آف لائٹ۔ جب 2016 آیا تو یونیسکو نے ایک دن منایا اور کہا 1000 سال روشنی کے، دا ملینیم آف لائٹ۔ ابن الہیثم نے روشنی کیسے چلتی ہے، کیسا دکھتا، آنکھ کیسے دکھتی بتایا تھا۔ 1016 میں ایکسپیریمنٹ چالو ہوا تھا، 2016 میں 1000 سال ہوئے تو کہا یہ۔ اور ابن الہیثم وہ شخصیت ہے جس کو ہم کہیں گے دا فادر آف ماڈرن فزکس، جدید جو آپ کا فزکس ہے اس کے وہ باپ تھے ایک طرح سے۔ انہوں نے انسانیت کو بتایا روشنی کیسی چلتی ہے، کیا ہوتی ہے، یہ سب بنیاد ہے یاد رکھے فزکس کی۔ اس زمانے میں کیا فلسفہ تھا؟ فلسفہ یہ تھا کہ آنکھوں سے ایک روشنی نکلتی ہے، ہم کیسا دیکھتے ہیں، آنکھوں سے ایک روشنی نکلتی ہے، چیزوں پہ ٹکراتی ہے، پھر چیزوں پہ ٹکرا کے آنکھوں واپس جا کے پڑتی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ابن الہیثم نے کہا یہ بیوقوفانہ بات ہے، اگر ایسا ہوتا تو رات میں ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے، رات میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، روشنی کا ایک سورس ہوتا ہے، روشنی وہاں سے آ کے چیزوں پہ ٹکراتی پھر ہمارے آنکھوں پہ لگتی ہے، ہم دیکھ پاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ثابت کر کے بتاؤ، یہ تو فلسفہ ہوا، فلسفی ہوئی، ایکسپیریمنٹل پروف ہونا چاہیے نا، تجربات کر کے۔ تو کہا ٹھیک ہے ایکسپیریمنٹل پروف دیا جائے گا، اور انہوں نے ایکسپیریمنٹ چالو کیا کہ آنکھ کیسا دیکھتی ہے، تاکہ بتایا کہ آنکھ میں سے روشنی نکلتی ہے، اور گریک فلسفے کو چیلنج کیا۔ بلکہ آپ نے جو پہلی بار یہ اسٹڈی کی، دنیا یہ کہتی کہ یہ طریقہ جو ماڈرن ریسرچ کا ہے ابن الہیثم کی دین ہے۔ جتنے بھی لوگ ریسرچ کرتے ماڈرن، ابن الہیثم ان کے اس کے اندر ریسرچ گائیڈ ہے، سمجھو سب سے پہلے جنہوں نے شروع کیا کہ ریسرچ ایسی ہوتی ہے کہ چیلنج کیا جائے، جو چیزیں سماج میں چل رہی ہے، جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، ٹھیک نہیں، چیلنج کرو اس کو، یہ کیوں، میں چیلنج کرتا ہوں اس کو۔ پھر انہوں نے کیا کیا معلوم ہم کو بتانے کے لیے آنکھ کیسے دیکھتے ایک ماڈل بنایا، جس میں انہوں نے ایک روشنی جس طرف سے آتی تھی، وہاں ایک پانی کا جو ہے ہاؤس تھا چھوٹا سا، اس کے پیچھے ایک کمرہ بنایا جو کہ پورا ڈارک تھا، اس میں کوئی روشنی نہیں تھی، 100% ڈارک، اور اس میں پھر ایک سوراخ کیا آنکھ میں جیسا ہوتا ہے، آنکھ کے بیچ میں ہم دیکھیں ریٹینا ہے، پیوپل ہے، ریٹینا ہے، اس کے بیچ میں اندھیرے اور اجالے کے اعتبار سے بڑا اور چھوٹا ہوتی ہے، آنکھ کی پتلیاں بڑی ہوگی بولتے چھوٹی ہوتی، دھوپ میں جاتی چھوٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو کم دیکھنا، روشنی اندر کم لینا ہے، اندھیرے میں جاتی پھیلنا چالو ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کچھ جانور رات میں بھی دیکھ پاتے ہیں کیونکہ ان کی پتلیاں بہت بڑی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ویسا پن، جیسا پن باریک سوراخ ہوتا ہے، اس کے اندر جب روشنی سورج نکلتا، ایک بیمار ہوتے یا چیزوں کی اس پہ عکس پڑتا پانی پر، وہ عکس اس دیوار پہ پڑتا، اور جب کمرے میں جاتا تو الٹی امیج بنتی اس چیز کی جو باہر دکھ رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ آنکھ اندر سے اندھیری ہوتی ہے لیکن کیسا دیکھ سکتی ہے، کہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آنکھ سے روشنی نکلتی اور روشنی کی وجہ سے آنکھ دیکھتی ہے۔ جو تجربہ کیا اس کو انگلش میں بولتے ہیں کیمرا آبسکیورا، انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لیجیے۔ اور یہ تجربے کا نام کیمرا آبسکیورا کیوں پڑا؟ اسی سے ہمارے ماڈرن لفظ آتا ہے جو ہم بولتے کیا بولتے ہیں، ہمارے موبائل کیمرا، ویڈیوگرافی کیمرا، وہ تجربے کا نام تھا۔ کیوں دے گیا اس تجربے کا نام کیمرا آبسکیورا؟ اس لیے کہ جہاں تجربہ کیا تھا وہ چھوٹا سا کمرہ تھا، جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ، چھوٹا کمرہ، بڑا کمرہ، کمرہ، اندھیرا کمرہ، کیمرا آبسکیورا۔ اسی کمرے سے لفظ آیا کیمرا، جو انگلش کے اندر استعمال ہوتا ہے، جو اردو کا ہی لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، جو اردو میں ہی بولا جاتا ہے، کمرہ، کیمرا آبسکیورا۔ دیکھ رہے ہو جتنے لوگ آج دیکھ سکتے ہیں چشموں کی وجہ سے، لینسز کی وجہ سے اور کیمراز کی وجہ سے، جو فائدہ دنیا میں ہوگا، کس کو اجر ملے گا؟ اس کا ابن الہیثم کو، جس نے کیمرے کو ایجاد کیا۔ سمجھا بات کو؟ تو یہ تو ایک مثال میں نے آپ کو دی، میں ایسی سینکڑوں مثالیں دیکھ سکتا ہوں، ہزاروں نام گنوا سکتا ہوں۔ حتیٰ کہ اسپین کے رہنے والے ایک شخص جن کا نام ابن ندیم تھا، ابن ندیم نے یہ سوچا کہ لوگوں نے اتنے بڑے انکشافات، ڈسکوریز، انوینشن کر لیے مسلمانوں نے، کچھ نہیں تو میں کتاب تو لکھوں کہ کتاب کا نام کیا تھا اور اس میں کیا تھا۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی، ابن ندیم کی مشہور کتاب ہے، انٹرنیٹ پہ دیکھنا، دیکھیں الفہرست۔ انہوں نے کتاب لکھی کہ میں صرف لکھتا ہوں، مثال کے طور پر تفسیر القرآن العظیم، تفسیر ابن کثیر نے یہ کتاب لکھی، تو اس میں دینی دنیاوی ساری کتابوں کے نام لکھی۔ تو ایک اتنی ضخیم کتاب جو 300 400 500 پیج مشتمل، صرف انہوں نے یہ لکھا کتاب کا نام اور سائنسداں کا نام اور اس نے کیا کیا، بس ایک ایک لائن میں 100 پیج کی کتاب۔ اسپین میں وہ کتاب ملی ابن ندیم کی، وہ الفہرست، اور اسی سے انکشافات ہو رہے کہ یہ کتاب کا ڈھونڈو، وہ کتاب کا ڈھونڈو، اس کا نام یہ، اس کا نام ہوا ہے۔ آج بھی ہو رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں نا، فلاں کتاب مل گئی، فلاں کتاب مل گئی، فلاں کتاب یہاں ملی، وہاں کی لائبریری میں ملی، وہاں کی لائبریری میں ملی۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ آلریڈی کتابیں لکھی ہے، تو ابن ندیم نے فہرست لکھی، اور فہرست کو دیکھ کر جو کتاب کا نام ہے، سائنسداں پریشان ہے آج کی دنیا، کیا مسلمانوں نے ایسے کارنامے انجام دیے تھے؟ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ کیا یہ سب بھی ہے؟ چاہے وہ کسی فیلڈ کا ہو، کسی فیلڈ کا ہے،
تو ایک کے بعد ایک تجربات، ایک سے ایک چیزیں انکشافات. اب یہ الگ بات ہے کہ یورپ نے یہ مان لیا کہ دنیا میں سب کچھ انہوں نے کیا ہے، یہ ان کی صرف سوچ ہے. یاد رکھیے سائنس، ٹیکنالوجی اور دیگر چیزیں مسلمانوں کے تجربات حقیقت بہت زیادہ تھی. تو بہرحال مسلمانوں کے جو انکشافات ہے، جو تجربات ہے، جو کارنامے انہوں نے انجام دیے، یاد رکھیے یہ حد سے زائد ہے. یاد رکھیے. اور یہ کیوں کیا؟ انہوں نے تخلیقی صلاحیت اور کچھ کرنے کا جذبہ جو ان کے دین نے ان کو دیا تھا، انہوں نے اس کے تحت یہ کیا. آنے والے جمعہ میں انشاءاللہ عزیز باقی کے 3 نکات باقی ہے وہ رکھنے کی جو کوشش کروں گا. 7 نکات پہ میرا یہ لیکچر تھا. امید کرتا ہوں کہ ان چیزوں سے کچھ نہ کچھ ہم سمجھ رہے ہیں اور کچھ کرنے کی ہم اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں گے. میں کہہ رہا ہوں آنے والے 10 سال یہ بہت مشکل والے دور ہیں اور اس کے بعد کا زمانہ اور مشکل میں آئے گا. کیا مسلمان تیار ہے اس زمانے کے لیے جو آنے والا ہے؟ کیا اے آئی سے جڑی ٹیکنالوجیز جس رفتار سے آ رہی ہے آپ اس کے لیے ریڈی ہے؟ ایک زمانہ تھا آپ کہہ رہے تھے کچھ بولا جائے، کچھ لکھا جائے تو پڑھا جا سکتا ہے، مطلب کمپیوٹر کو ریڈ کر سکتا ہے. آپ کو پتا ہے کمپیوٹر تصویروں سے بھی ریڈ کر لیتا ہے کہ تصویر میں کیا کیا سب پڑھ لیتا ہے. اس نے شرٹ پہنا ہوا ہے، پین یہ کمپنی کا لگا ہوا ہے، گوگل اس کا لگا ہوا ہے، ٹوپی اس کی ہے، فلاں یہ آنکھیں اس کی ایسی دکھ رہی، فلاں یہ ایسا دکھ رہا ہے، شرٹ یہ کرتا ہے. وہ آپ کی تصویروں کو ریڈ کیا جاتا ہے. اب تھوڑے دن بعد وہ آپ کی سوچ کو ریڈ کرنا شروع کریں گے جیسے آپ اس کو دماغ میں لانا شروع کریں گے. سائنس اس رفتار سے بڑھ رہی ہے. تو کیا امت مسلمہ ریڈی ہے اس کے لیے؟ ہم لوگ ریڈی نہیں. آج تعلیم کی بات کرو منہ پہ، یار کیا پاگل باتیں چل رہی ہے. تربیت کی بات کرو، اس کی کیا ضرورت ہے. اخلاق کی بات کرو، اس کی کیا ضرورت ہے. دین کی بات کرو، اس کی کیا ضرورت ہے. کیا ضرورت ہے پھر آپ کو صرف کھانا پینا اور جینا اور مر جانا؟ یہ تو جانور بھی کرتے یار، کھاتے پیتے پیدا ہوتے، بچے پیدا کرتے اور مر جاتے. اس میں کیا خصوصیت ہے پھر ایک مومن کی؟ اور جنت ایسی کیسے ملیں گی بغیر صبر اور بغیر کوششوں کی دنیا میں؟ الحمدللہ جو جمعہ کی خطبات ہیں ہم کوشش کرتے ہیں اسی وجہ سے کہ اس کو فوراً ریکارڈ کیا جائے. اگلے جمعہ سے پہلے آن لائن اپلوڈ بھی ہو جاتے ہیں. تو لاسٹ جمعہ کا خطبہ اپلوڈ ہو چکا ہے اس جمعہ. آپ لوگ جو نہیں آتے ان کو بتا سکتے ہیں تاکہ لوگ اس میڈیا کے تھرو کئی فائدے اس کے جو ہے اٹھا سکیں. تو اس چیز کو ہم سمجھنے کی بہرحال کوشش کریں. یہ ہائی ٹائم ہے، وقت لوٹ کر پھر نہیں آئیں گا. سورہ عصر میں اللہ نے قسم کھا لی، عصر قسم میں گزرتے ہوئے زمانے کی. اب مسلمانوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کے بعد کہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھانے کے بعد تم کہو کہ ہم نے وقت کا فائدہ نہیں اٹھایا. اس چیز کو سمجھنے کی بہرحال ہم کوشش کریں. یہ ہائی ٹائم ہے. اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو علم، فن اور ہنر کے میدان میں آگے بڑھائے. اللہ رب العزت کتاب و سنت کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے. اس سمجھ کے مطابق اللہ رب العزت جو ہماری دنیا کو بھی بہتر کرے، ہماری آخرت کو بہتر کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.